اچھا جس طرح اور یہ کہ ایک ایسا خاص موضوع ہے کہ واقعاً ایک دو ٹاک شو بہت کم ہے دعائے جوشن کبیر کی تبیین کے لیے، لیکن کچھ حد تک وضاحت کے لیے کہ جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ 1001 تک کے اسماء ہیں اس جو دعائے جوشن کبیر میں، تو سوال یہ ہے کہ اسماء سے کیا مراد ہے؟ کیا معمولاً جو اسم کے لیے ہم تبیین کرتے ہیں اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اسم کا کیا معنی ہے، مثلا اس اعتبار سے اسماء کی طرف راغب ہیں یا کوئی اور فرق ہے سوال سے؟ بہت اچھا اور خوبصورت سوال ہے، چونکہ جب ہم اسماء کی بحث کر رہے ہیں اور اسماء کو پہچان رہے ہیں اور اسی اسماء کے ذریعے ذات پروردگار کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں یہ سوال اہمیت کا حامل ہے کہ اسم سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے عرف کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر نام اور اسم سے جو ہماری مراد ہوتی ہے، معمولاً ایک ایسا معنی اور ایک ایسا مطلب مراد ہوتا ہے کہ جس کا اس چیز سے جس کے لیے وہ نام رکھا جاتا ہے کوئی رابطہ حقیقی نظر نہیں آتا۔ یعنی یوں کہیں کہ ہم اسماء کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ اسم دو قسم کے ہیں۔ ایک اسم وہ ہے کہ جس کا اس چیز کے ساتھ جس کے لیے وہ اسم رکھا گیا ہے، وہ نام رکھا گیا ہے، کوئی حقیقی رابطہ نہیں ہے، اعتباری رابطہ ہے۔ مثلا یہ کہ آپ نے کسی شخص کو ایک لفظ سے پکارتے ہیں، اب وہ لفظ، وہ نام جو اس کے لیے رکھا گیا ہے، فقط اس شخص کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے، اس کا تعارف کرواتا ہے، لیکن یہ نام اور اس شخص کے درمیان کوئی حقیقی جو ہے وہ ارتباط نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اسم جو ہے اس کا اس چیز کے درمیان ایک رابطہ حقیقی ہوتا ہے، جس کا وہ اسم ہوتا ہے۔ جی، یعنی اس اسم کو جو ہے ہم ایک تکوینی حیثیت سے دیکھتے ہیں، خارج میں موجود ایک واقعیت کے عنوان سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم الفاظ کے فریم میں وہ نام نظر میں نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسم ایسا ہے کہ جو لفظ میں محدود یا لفظ کی صورت میں فقط نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کی کیا ہے؟ وہ ہے جو خارج میں ہے، واقع میں جو اس کی حقیقت ہے وہ اسم ہے در واقع۔ ہاں، الفاظ کے ذریعے جب ہم ان حقائق کو جب الفاظ کے کالم میں لے آتے ہیں تو یہ ان حقیقی اسماء کے اسماء بنتے ہیں۔ یہی ذات پروردگار کے حوالے سے بالخصوص عرفاء اور علم عرفان کے، چونکہ اسماء کی بحث جو ہے وہ علم عرفان کے اندر زیادہ تر بیان ہوتی ہے، تو وہاں پر عرفاء جو ہے اسم کی اس طرح معنی کرتے ہیں کہ ذات پروردگار کے حوالے سے ہم جس چیز کو اسم کہہ رہے ہیں، جو ذات پروردگار کا ہم نام کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ آیا یہ جو لفظ ہمارے اذہان کے اندر ہے، یہ لفظ کی صورت میں جو چیز ہے یہ اس کا نام ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذات پروردگار ایک اس کا مرتبہ جو ہے وہ ایسا ہے جہاں فقط وہ ذات ہے، جس کو ہم احدیت سے، مقام احدیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا مرتبہ ہے جہاں کسی بھی اعتبار سے اس کا تعین نہیں ہے، تشخص نہیں ہے، بلکہ یہاں کہتے ہیں کہ لا اسم ولا رسم، یہاں کوئی نام و نشاں نہیں ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، اور اس کو مقام غیب الغیوب کہا جاتا ہے اس طرح۔ لیکن ایک مرتبہ ذات پروردگار کا مرتبہ واحدیت کا ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جہاں ذات پروردگار کے اسماء اور اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، یہ وہ مرتبہ ہے۔ اچھا، یہ جو اسماء اور صفات کا ظہور ایک مرتبہ جو مرتبہ واحدیت میں ہوا، پھر نظام خلقت کے اندر جب یہ عالم خلق ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مقام فعل میں ذات پروردگار انہی اسماء سے، انہی صفات کے ذریعے ظہور کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تجلی پروردگار کی شروع ہوتی ہے عالم خلقت میں، جیسے ہی یہ اسماء پروردگار کے، وہ صفات یعنی وہ تمام کمالات جو ذات پروردگار کے ہیں، وہ کمال جب تجلی کرتا ہے تو نظام خلقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ جو پہلی مخلوق جس کو ہم حقیقت محمدیہ سے تعبیر کرتے ہیں، انوار اہل بیت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی نور کی صورت میں اس عالم انوار میں وہ پہلی مخلوق، یہ کیا ہے؟ یہ ذات پروردگار کے انہی اسماء اور ان صفات کا جلوہ ہے، اس کی تجلی ہے جس سے یہ نور وجود پیدا کرتا ہے، جس کو ہم حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، اور یوں یہ نظام خلقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے موجودات ہیں اس نظام خلقت کے اندر، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ انہی ذات پروردگار کی اسماء اور اس کے کمالات کا کیا ہے؟ جلوہ ہیں، اس کے لیے یہ نشانی ہیں، اس کی یہ علامت ہیں۔ تو پس وہ جو اصل تجلی ہے، وہ جو اصل اسماء اور ذات پروردگار کے کمالات کا ظہور ہے، یہ اسم ہے در واقع۔ یعنی اگر پروردگار کا ایک کمال جو ہے اور اس کی ایک جو صفت ہے وہ رحمت ہے، اب جب وہ ذات اپنی اس صفت اور اس کمال سے جب ظہور کرے گی تو اس نظام خلقت کے اندر رحمان کا اسم لفظ کی صورت میں پھر سامنے آتا ہے۔ یہ جو رحمان کا لفظ ہم اپنی زبان پہ لاتے ہیں، یہ در واقع لفظ ہے فقط،
حقیقتاً نام پروردگار کا اور وہ اسم کیا ہے؟ وہ ظہور ہے، وہ تجلی ہے۔ اچھا، یہ ظہور اور یہ تجلی بھی کیا ہے؟ یہ نظام خلقت کے اندر، نظام تکوین کے اندر ایک حقیقت ہے۔ تو پس اسماء، جسے ہم اسماء کہہ رہے ہیں کہ یہ ذات پروردگار کے اسماء ہیں، یہ درواقع وہ حقائق ہیں، یہ وہ ظہورات ہیں، یہ وہ ذات پروردگار کی تجلی ہے کہ جہاں ذات پروردگار اپنے کمال سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تجلی کرتا ہے۔ لہذا جتنے موجودات ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، روایات کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جتنے موجودات ہیں یہ ذات پروردگار کی نشانی اور علامت ہیں، اور ہر موجود اپنی وجودی وسعت کے مطابق اس ذات پروردگار کے لیے نشانی بن رہا ہوتا ہے۔ جو جتنا وجودی رکھتا ہے، اس کی وجود کی وسعت جتنی وسیع ہوتی ہے، وہ اس مقدار میں اس طریقے سے نشانی بن رہا ہوتا ہے ذات پروردگار کے کمالات اور اس کی جتنے اسماء ہیں اس کی نسبت۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم روایات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یعنی اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ کہ دعائے کمیل کا جملہ ہے یہ، کہ وہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی موجودات ہیں اس عالم کے اندر، یہ درواقع کیا ہیں؟ انہی اسماء اور ذات پروردگار کی صفات کا ظہور ہے کہ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي، خدایا میں تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، کس سے؟ ان اسماء سے، تیرے وہ اسماء کہ ملأت ارکان کل شے، کہ جس نے ہر چیز کے ارکان کو پر کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر نظام ہستی میں کوئی وجود ہے، کوئی حقیقت ہے، تو یہ درواقع خدا کے اسماء کی تجلی ہے، خدا کے اسماء کا ظہور ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات نتیجتاً ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم خدا کے اسماء کی بات کرتے ہیں تو یہ الفاظ کے فریم میں جو اسماء، حتیٰ اس دعا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم نے تلاوت بھی کی کہ ہم نے کہا قادر، رحیم اور حلیم، یہ اسماء ہم نے نام بھی لیے، یہ الفاظ در واقع اسماء الاسماء ہیں۔ یہ الفاظ در واقع اس حقیقی اسم کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں جو در واقع ذات پروردگار کا اسم اور وہ نام ہے در واقع۔